يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم أو فإن غبي عليكم فاکملوا عدت شعبان 30. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، وہ مہینہ جس کو ایک مسلمان کو انتظار رہتا ہے، جس کا کب آئے گا، بس وہ آنے ہی والا ہے. آئندہ اس جمعے کو ہم لوگ شاید پہلا روزہ رکھ چکے ہوں گے یا دوسرا روزہ رکھ چکے ہوں گے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان پانے کا موقع دے رہا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی مہربانی ہم پر کی. یہ مہینہ اور یہ رات اللہ اکبر لوگوں کو کیسے ملتی تھی؟ 83 سال 4 مہینہ، 80 پر 3 سال 4 مہینہ عبادت کرے تو ایک شب قدر ملتی تھی. زندگی میں ایک شب قدر اللہ نے رمضان میں کتنی شب قدر ہم کو دی. ہر رمضان میں ایک شب قدر، ہر رمضان میں ایک شب قدر. یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے مسلمانوں پر. اللہ کی مہربانی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ موسم گرما کا آغاز ہی ہو رہا ہے بارشوں سے. دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ زیادہ سے زیادہ بارش برسائے اور ہر طرح کی روزے داروں کو پریشانی سے بچائے. بہرحال ویسا مہینہ آنے ہی والا ہے. اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال. رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے رمضان کے روزوں کے احکام جانے. رمضان کے روزوں کے احکام جانے. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ سب جو ہے رمضان کی تیاری ہوتی ہے. اس لیے پہلے نیت خالص کرنی چاہیے. ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کے پاس ثواب حاصل کریں گے. میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. آج کے بیان میں رمضان کے کچھ احکام بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان کی فضیلت، مسائل وغیرہ اور بھی بعد میں بیان کریں گے. ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی میں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. 29 دن پورے ہو گئے، بدلی ہے، چاند نہیں نظر آتا ہے، 30 دن پورے کرو. 30 دن پورا کر کے پھر رمضان شروع کرو اور 30 دن پورا کر کے عید مناؤ. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ نے جو کہا سورہ بقرہ کے اندر، اے مسلمانوں، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ پیار کا خطاب ہے. آپ سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے جو ہی یہ لفظ سنے مسلمانوں، ہاں میں بھی مسلمان ہوں. کیا بولتا اللہ؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. آدمی سن کے ذرا سا پریشان ہوتا ہے، بھائی 29 دن بھوکے رہنا کیا، 30 دن بھوکے رہنا کیا؟ ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو،
کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے فرض کیا تھا۔ اب روزے کیسے تھے ان کے؟ الگ الگ روزے تھے، کتنے دن کے روزے تھے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہودیوں کے 40 دن کے روزے فرض ہیں، اور ان کے افطار کا اور سحری کا الگ انتظام ہے۔ سو گئے تو سب ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، رات کے 9 بجے سو گئے، اب دوسرے دن تک روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھا سکتے تھے۔ اسلام کے اندر بھی پہلے سال ویسے تھا۔ ایک صحابی اپنے کھیت میں کام کاج کر کے تھک کر آئے، رمضان کے دن تھے، بیوی سے کہا کچھ ہے افطار کرنے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کہا تھا ابھی کہیں سے مانگ کر لاتی ہوں۔ گئی، جا کے ادھر ادھر سے مانگ کر لائی، سو گئے۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ دوپہر تک بے ہوش ہو گئے۔ اس عورت نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میرے شوہر کے ساتھ ایسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکم نازل کیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ کیا مطلب؟ یعنی تم سونے کے بعد بھی کھاؤ پیو، کب تک تم کو ٹائم ہے؟ سحری کا آخری وقت صبح صادق طلوع ہونے تک کھاؤ پیو۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، یہ روزہ پورا کرنا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد تک پورا کرنا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی۔ تو اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور اللہ کے حکم کو مان کر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ ظاہر بات ہے، آدمی جب روزہ رکھتا ہے ایک طرح سے تقوی کی زندگی گزارتا ہے، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں خود کو بھی اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہوئے بچا کر اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ نے جو چاہا اس کو پورا کرتا ہے، اپنا نفس جو چاہتا اس کو پورا نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رات میں کھانے کی بھی اجازت دی سحری تک، اور صحبت کرنے کی بھی اللہ نے رمضان میں اجازت دی۔ لعلکم ایام معدودات، پورے سال کا روزہ نہیں کرنا ہے تم کو، بس چند دنوں کا، 29 دن یا 30 دن کے روزے رکھنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اور اللہ تعالیٰ سہولت کیا دیتا ہے، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، کوئی بیمار ہو، بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری تو یہ ہے کہ صاحب آدمی 2-4 دن 6 دن رہ کر بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض بیماری ایسا ہوتی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ بیماری کے ساتھ ہی جو عورت دودھ پلاتی ہے وہ بھی بیمار کے حکم میں ہے، جو عورت کے پیٹ میں جس کے بچہ ہے وہ بھی بیماری کے حکم میں ہے۔ فمن کان منکم مریضا علی سفر، سفر میں جاتے ہیں کیا، مشقت ہے تمہارے لیے، روزہ چھوڑو لیکن بعد میں سارے لوگ پورے کرنا، یہ اللہ نے حکم دیا۔ فمن کان منکم مریضا علی فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کے یہ روزے پورے کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہاں، جو آدمی کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن سوچتا ہے ذرا تکلیف کا کام ہے، کھانا کھلا دیں، اللہ نے کہا ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ، ایسے اللہ نے کہا، لیکن بعد میں اللہ نے ہر وہ آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہے، مرد ہو عورت ہو، ان پر اللہ نے روزہ فرض کر دیا۔ اب ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہے، البتہ جو تو ہمیشہ کا مریض ہے وہ کھلا دے گا، ایک روزے کے بدلے ایک آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جیسا کہ ہم لوگ کھاتے ہیں اپنا کھانا، وہی کھانا اس کو کھلانا، پیسہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کہا فدیۃ طعام مسکین، ایک محتاج کو کھانا کھلاؤ،
ایسے اللہ نے کہا۔ اس کے بعد جو عورت کے حاملہ ہے اس کے لیے بھی ایسی ہے۔ اب حاملہ دو طرح کی ہے، ایک تو یہ ہے طاقت ہے، اس کو اچھی ہے، تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی، لیکن اس کو ڈر یہ ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے کمزور ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا۔ علماء نے دونوں کے الگ الگ مسئلے بیان کیے۔ جو عورت کے اپنے آپ سے ڈرتی ہے کہ مجھے نہیں ہوتا، دوپہر تک بھی نہیں رکھ سکتی میں، ہاں ٹھیک ہے، بس کوئی بات نہیں۔ لیکن بچے کا ڈر ہے بچہ کمزور ہو جائے گا، تو کہا یہ کھانا کھلاؤ ایک مسکین کو، بعد میں روزہ پورا کرو، ایسے علماء نے کہا۔ اسی طرح جو عورت کے دودھ پلاتی بچے کو، اس کے لیے بھی چھوٹ ہے شریعت کے اندر۔ بچے کو دودھ نہیں ملے گا، بچہ کمزور ہو جائے گا، ایسی صورت میں ایک آدمی کو کھانا کھلائے اور بعد میں یہ روزہ پورا کرے۔ اس کا ڈر ہے میں تو نہیں رکھ سکتی روزہ، بچہ دودھ پیتا ہے، میں کمزور ہو جاؤں گی، تو ایسی صورت میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزہ بعد میں قضا کر لے گی۔ کتنے احکام بیان کیے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر، بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ جو بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسے ہوتا ہے کہ بہت بوڑھے جو ہو جاتے ہیں ان کو بھی روزہ رکھنا مشکل ہے، بوڑھی ہو بوڑھا ہو، وہ کیا کریں گے؟ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب بہت کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اس لیے کہ ان کی عمر 90 سے زیادہ تھی، 30ویں دن پورے 30 آدمی کو بہترین کھانا بنا کر کھلاتے تھے۔ روز روز بھی چاہے تو کھلا سکتا، لیکن روز روز بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی نا، محلے میں بہت سارے مسکین رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کو فدیہ نہیں دے سکتے۔ یہ کیا کرے گا؟ 30 دن کا ایک ہی دن بلا کے سب کو کھلا دے گا پیٹ بھر کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے، لہٰذا یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو 29 دن اگر پورے ہو گئے، چاند دیکھنا چاہیے۔ کبھی بدلی رہتی ہے، جیسے ابھی بارش وارش ہے، دیکھنے میں تو بہت دن ہیں، آج کی بات بتا رہا ہوں، آج اگر جیسے چاند دیکھنا ہے سمجھو، تو بدلی میں چاند تو نہیں نظر آتا، کبھی کبھی غبار اتنی رہتی ہے چاند نہیں نظر آتا۔ اب کیا کرنا؟ کہا 30 دن پورے کر لو، 30 دن پورا کرنے کے بعد روزے شروع کرو، 30 دن رمضان کے پورے کر کے عید مناؤ، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو لہٰذا یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے کتنے دروازے کھلے رکھے ہیں، یہ کام کرو میں معاف کر دوں گا، یہ کام کرو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مہربان ہے ہمارا اللہ کہ ہم کو اتنے موقع دیتا ہے۔ کہا جو آدمی کے رمضان کے روزے رکھا، نیت اللہ کے لیے خالص ہے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 29-30 دن کے روزے رکھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ جو ہم نے اللہ کے حق میں کیا ہے، جیسے نماز چھوڑی یا کوئی اور کام کریا، غلط کام فلاں کیا، شراب پی لیا اور نعوذ باللہ زنا کر لیا، کہا کہ یہ اللہ معاف کرے گا۔ اس کو لوگوں نے صغائر کا، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ بھی جیسے شراب وغیرہ پیا، یہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں توبے سے۔ ہاں، کسی کا حق مارے ہیں، کسی کا پیسہ چھینے ہیں، زمین چھینے ہیں، کسی پر ظلم کیے ہیں، یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، معافی چاہنا اس سے۔ یہ بندے پر تم نے ظلم کیا، بندے کا حق تم نے ضائع کیا، اس لیے ان سے معافی چاہے تو یہ گناہ معاف ہوتا، ورنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ دوسری خوشخبری اللہ کے رسول نے فرمائی جو آدمی کے تراویح کی نماز پڑھے گا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تراویح کی نماز بھی اللہ کے رسول نے یہ بتایا، ہم کو حکم دیا ہے، نیت خالص کر کے ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ روزہ ہو تراویح ہو، پورے روزے
बीमार हो तो दूसरी बात है ना। पूरे रोज़े रखना, पूरी तरावी पढ़ना, ऐसा नहीं कि 2 रकात पढ़े चले गए, या एक सुस्ती में बैठे हैं, जब यालमून तालमून इमाम साहब बोलते हैं जल्दी से आके उनके साथ शामिल हो गए, ऐसा नहीं। पूरी तरावी पढ़ना, पूरे रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो ये सवाब आपको मिलेगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, ला सियामा लिमन लम युबय्यित मिनल लैल, उस आदमी का रोज़ा नहीं होता जिसने के रात में नीयत नहीं की रोज़े की। रोज़े 2 तरह के होते हैं, एक फ़र्ज़ रोज़ा है, एक नफिल रोज़ा है। नफिल रोज़े की नीयत आप कुछ भी खाए नहीं पिए नहीं, सवेरे से 9 बजे 10 बजे तक भी कुछ भी खाए पिए नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, बोलेंगे अच्छा मैं रोज़ा रख लेता हूँ। अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे, आते थे सुबह 7-8 बजे, घर को पूछते कुछ है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है ना अल्लाह के रसूल, अच्छा मैं रोज़ा रख लेता हूँ। इससे मालूम हुआ कि नफिल रोज़े की नीयत ज़वाल से पहले तक, यानी 11:30-12 बजे से पहले तक भी कर सकते, बचते तक को कुछ भी खाया पिया ना हो। फ़र्ज़ रोज़े की नीयत रात में कर लेना। रात का मतलब क्या है, सूरज गुरूब हुआ ना, रोज़ा खोले ना, तभी सोच लिए कल भी रोज़ा रखना है, ये रात है। सारी खाने के लिए उठे 4 बजे 4:30 बजे, रोज़ा रखना है, दिल में आया यही नीयत है, ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी असूम लका गद्दन फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु, ये ज़बान से जो नीयत करते हैं ये बिदअत है। तो रात में नीयत कर लेना चाहिए। पूरे रमज़ान की नीयत कर सकता है क्या, पहले ही दिन बोल लिया अल्लाह इंशाअल्लाह मैं पूरे रमज़ान के रोज़े रखूँगा अल्लाह, क्या ये नीयत काफ़ी है क्या? नहीं रोज़ रोज़ करना, कुछ उलमा ने कहा काफ़ी है जी, शुरू में नीयत कर ली है तो हो गया, कोई बात नहीं। और अगर कुछ उलमा ने कहा नहीं रोज़ रोज़ नीयत करना चाहिए, वल्लाहु आलम, जो भी नीयत कर लेंगे, हमारे दिल में तो इरादा रहता है ना सहर खाते वक्त हमको रोज़े रखना है, ये है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसलो मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलतु सहर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हमारे रोज़ों में भी यहूदियों और ईसाइयों के रोज़ों में फ़र्क क्या है, हम सहरी खाते हैं, वो लोग सहरी नहीं खाते। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए सहरी खाना चाहिए। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरो फ़इन्न फ़ी सुहूरी बरका, सहरी खाओ जी, सहरी खाने में बरकत है, ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। और ये भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि साहब सहरी जो खाते हैं ना आखिरी टाइम में खाओ, 5 बजे समझो सहरी का वक्त है, 4:45 4:50 तक खाओ, 4:50 पर 5 तक भी खाओ, कोई बात नहीं। कभी ऐसा कि खाते खाते थोड़ा बाकी है, अजान होगी, पूरा कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात के 12 बजे 1 बजे सहरी खा के सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया है कि साहब सहरी में देरी करो और इफ्तार में जल्दी करो, जो ही सूरज गुरूब हुआ फ़ौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। अहब्बु इबादी इलैया आजलुहुम फ़ित्रन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह कहता है मेरा प्यारा बंदा वो है जो जल्दी इफ्तारी कर लेता है, देर नहीं करता। सूरज गुरूब हो गया इफ्तारी कर लेना चाहिए, अगरचे को उजाला मालूम होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल रोज़े सफ़र में भी रखते थे। एक मरतबे सफ़र में थे आप, टाइम हो गया, बोले लाओ जी पीने के वास्ते लाओ, सत्तू घोल कर लाओ। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल एकदम रोशनी है ना, अल्लाह के रसूल उजाला है ना, कहा लाओ जी पिलाओ, सत्तू घोल के पिलाओ, घोल के पिला। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो इधर मशरिक़ है ना, इधर से अंधेरा, इधर सूरज डूब गया ना, बस हो गया जी रोज़ा, देर नहीं करना, इसलिए होना चाहिए। अब चांद देखने का मसला ज़रा हमारे यहाँ टेढ़ा होता है, पूरे हिंदुस्तान का एक चांद है क्या, ये ज़रा मुश्किल मसला है। हम लोग यहाँ आमतौर पर जो काजी वगैरह ऐलान करते हैं, आंध्रा में देखे, कर्नाटका में देखे, तमिलनाडु में देखे तो लेते, केरला में देखे तो नहीं लेते। हालांकि केरला के बॉर्डर भी हमारे साथ है और केरला में आम तौर पर क्या है मालूम नहीं, साफ़ रहता मतलब नहीं, देखने के वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। केरला में देखे तो नहीं लेते, अलबत्ता आंध्रा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, यहाँ नज़र आया तो
معتبر شہادت لیتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے لیے شرط یہ ہے، ایک آدمی چاند دیکھے تو بس، ایک مسلمان پرہیزگار نمازی ایسے آدمی نے آ کے گواہی دی میں نے چاند دیکھا، ہاں اس کی گواہی قبول کر کے روزے کا حکم دے سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترا الناس الہلال، شعبان کی آخری تاریخ تھی، 29 تھی 30 تھی، لوگ سب چاند دیکھنے لگے، کسی کو چاند نہیں نظر آیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا۔ اچھا دیکھے، ٹھیک، اعلان کرو جی بلال کل سے رمضان روزہ رکھو، ایسا انہوں نے کہا۔ ایک اور حدیث میں آیا، ایک بدو عربی سفر کر کے مدینے کو آئے، مدینے سب کھاتے پیتے ہیں، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو چاند دیکھا کل رات۔ کہا کہ تم گواہی دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی تم مسلمان ہو؟ ہاں اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں۔ کہا اعلان کرو جی بس روزہ شروع تمہارا، صبح میں 8 ہو گئے 9 ہو گئے، کھا لیے پی لے، اب سے تم کو روزہ رکھنا ہے، ایسا کہا۔ تو پورے انڈیا کا چاند ایک ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ پہلے ایسا کرتے تھے، یو پی میں ہو بہار میں ہو کہیں بھی اطلاع ہوتی تو روزہ رکھتے تھے۔ آج کل بھی ویسا انتظام کر کے رکھے ہیں، ہر جگہ رؤیت ہلال کمیٹی، چاند کے متعلق تحقیق کرنے والی کمیٹی ہے کہ صاحب چاند نظر آیا کیا، یو پی میں نظر آیا کیا، بہار میں نظر آیا، تمل ناڈو میں نظر آیا، فوراً اعلان کرتے ہیں۔ دلی سے بھی اعلان کرتے ہیں، یہاں کے قاضی بھی اعلان کرتے ہیں، حیدرآباد کے قاضی بھی اعلان کرتے ہیں، ہر جگہ اعلان کرتے ہیں۔ اگر سب ایک ملک کا چاند سمجھ کے اس کو مان لیں تو اختلاف نہیں ہوگا۔ پورے ہندوستان میں ایک ہی دن عید ہوگی اور ایک ہی دن رمضان شروع ہوگا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں حساب کر کے بولتے نہیں چاند نظر آئے نہیں آئے آج پورا ہو گیا مہینہ اس لیے کل سے روزہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، دیکھ کر بولے۔ اللہ کے رسول یہ نہیں بولے حساب کر کے، کتنا ہی اچھا حساب ہو جائے ہم نہیں مان سکتے۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے چاند گرہن سورج گرہن کا اعلان کرتے، اتنے گھنٹے تک ہے، گرہن ہی نہیں لگتا، ایسے بھی ہوتا۔ کبھی کہیں گے صاحب 2 بجے دوپہر تک سورج گرہن ہے، معلوم ہوا کہ صاحب 12 بجے ختم ہو گیا۔ حساب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا حساب کو نہیں مانیں گے، چاند دیکھنے کو مانیں گے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے خاص کر نوجوانوں کو کہ صاحب اگر غلطی سے انہوں نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، بڑا کفارہ جی، 60 دن روزے رکھنا، بیچ میں ایک دن بھی نہیں چھوڑنا، ایک چھوڑ دیے پھر شروع کرنا، 60 اللہ اکبر ایسے کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ایک آدمی نے کر دیا تھا، آ کے کہا اللہ کے رسول میں جل گیا، کیا کرے جی؟ کہا میں بیوی سے صحبت کر لیا۔ کہا رے 60 دن کا روزہ رکھو جی۔ کہا چند دن کے روزے میں ایسا ہو گیا تو 60 دن کا کیسے رکھوں گا اللہ کے رسول؟ اچھا 60 آدمی کو کھانا کھلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں میرے واسطے بھی کھانا نہیں ہے اللہ کے رسول، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو کہا یہ غلام آزاد کرو جی۔ کہا کہ میری گردن ہی ہے، کسی گردن نہیں، کیسے آزاد کروں؟ یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس صدقہ آیا تو کہا اٹھا کے لے جائیے، لے جا کر سب کو کھلا۔ کہا اللہ کے رسول ہمارے محلے میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں اللہ کہ رسول، میں بھی، میری بیوی، میرے بچے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ اچھا جا تو بھی کھا، تیری بیوی کو بھی کھلا، تیرے بچوں کو بھی کھلا۔ اللہ کے رسول کتنے مہربان تھے، اللہ کا حکم ملا اور صاحب کہہ دیا کھا لے۔ دیکھو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے جی، گناہ بھی کرے اور کھانا بھی ملا۔ اللہ کے رسول کتنے مہربان تھے، اللہ کے رسول کی قدر کرنا چاہیے۔ ایسے پیارے نبی ہم کو ملے اور پیارے نبی کے حکم پر چلنے کے لیے کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کریں۔ چاند دیکھے
ہر مہینے میں ایک ہی چیز ہے، لیکن رمضان میں ضرور سب لکھتے چاند دیکھے تو دعا پڑھنا، چاند دیکھے تو کیا دعا پڑھنا، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ ہلال رشد و خیر، ہلال خیر و رشد۔ اللہ اس چاند کو پورے مہینے کے لیے خیر و برکت کا چاند بنا اللہ۔ اللہم احل علینا بالامن والایمان، سکون ایمان کی پوری باتیں دل میں رہنا، والسلامت والاسلام صحیح سالم رہنا اور طرح محفوظ رہنا۔ اللہ ایسے دعا کرو جی، ربی و ربک اللہ، چاند تیرا بھی رب اللہ میرا بھی رب اللہ، ہلال و خیر و رشد، انشاءاللہ یہ چاند پورے مہینے کے لیے بھلائی کا چاند رہے گا، خیر کا چاند رہے گا، برکت کا چاند رہے گا۔ چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، چاند دیکھتے تکبیر بھی پڑھ سکتے رمضان میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حالانکہ اکثر لوگ آخر میں پڑھتے ہیں جب عید کا چاند نظر آتا ہے، لیکن چاند دیکھ کے اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اللہ کی بڑی بڑائی پاک کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی، روزہ بھی، تراویح بھی اور دوسری چیزیں بھی سنت کے مطابق کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تندرست کر دے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو حاملہ ہیں ان کو بھی طاقت دے، جو دودھ پلانے والی بہنیں ہیں اللہ ان کو بھی طاقت دے کہ وہ بھی رمضان کے روزے رکھ کر پورا فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو، آنے والے مہینے کو ساری دنیا کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا مہینہ، امن و سلامتی کا مہینہ اور ظلم سے خاتمہ کا مہینہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی واجل و اہم و اتم و اکبر۔